بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سامعین محترم، اصول کافی کے دروس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ سبق اول میں ہم امام کلینی کا تعارف ذکر کریں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ تعارف امام کلینی کے حوالے سے امام کلینی کا نام اور تاریخ پیدائش ذکر ہوگی، شہر رے کا تعارف ذکر کیا جائے گا، اور شہر رے میں موجود مکاتب اسلامی کا تذکرہ ہوگا، اور امام کلینی کے مشائخ اور اساتذہ بھی ذکر ہوں گے۔ امام کلینی کے شاگردوں کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ جہاں تک امام کلینی کے نام اور تاریخ پیدائش کا تعلق ہے تو الوافی بالوفیات میں علامہ صفدی فرماتے ہیں: الکلینی الشیعی محمد بن یعقوب ابو جعفر الکلینی بضم الکافی و امالت اللام وقبل الیاء الاخیرۃ نون من اہل الری ساکن بغداد الی حین وفاتہ وکان من فقہاء الشیعۃ۔ الوافی بالوفیات جلد 5 صفحہ 226 میں ان کا نام محمد بن یعقوب بتایا ہے، ان کی کنیت ابو جعفر اور ان کا لقب کلینی، اور اہل رے میں سے تھے اور آخر میں بغداد میں ساکن ہوئے تھے اور شیعہ فقہا میں سے تھے۔ نیز امام کلینی کے نام اور پیدائش کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کی پیدائش ایران کے شہر رے میں ہوئی، اور آپ کا سال پیدائش معین اور معلوم نہیں ہے۔ علوم حدیث کا تعارف علی نصیری، انہوں نے بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ جہاں تک امام کلینی کے خاندان کا تعلق ہے تو الکافی طبع دار الحدیث میں ان کے والد، ان کی والدہ اور ان کے بھائیوں اور ان کے ماموں کو کلین شہر کے علماء میں سے اور جید فاضل شخصیات میں سے قرار دیا ہے۔ یہاں تک امام کلینی کے جائے پیدائش کے نقشے کا تعلق ہے تو یہ رے شہر سے کلین شہر کا فاصلہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک راستے سے 56 کلومیٹر ہے، یا دوسرے راستے سے 47 اور تیسرے راستے سے 50 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ یعنی رے شہر میں جو کلین، جو کہ ایک دیہات ہے، وہاں پہ امام کلینی کی ولادت ہوئی۔ یہ امام کلینی کے جائے پیدائش کا نقشہ ہے جناب۔ تو کلین جو شہر ہے اس کا قم سے فاصلہ دکھایا گیا ہے 113 کلومیٹر۔ اسی طرح رے شہر میں شہزادہ عبدالعظیم کا جو مزار ہے اس کی یہاں پر تصویر پیش کی گئی ہے۔ رے شہر میں ان کے مزار کے گنبد اور مینار نظر آ رہے ہیں۔ رے شہر کی ایک قدیم عمارت کا یہاں پہ نقشہ یا تصویر پیش کی گئی ہے۔ اسی طرح رے شہر میں قدیم عمارت کے آثار دکھائے گئے ہیں، اور کلین شہر میں امام کلینی کے والد کا مزار اور ان کے مزار کی تختی جس میں شیخ یعقوب بن اسحاق کلینی رازی لکھا ہوا ہے۔ تو کلین شہر میں جہاں پر امام کلینی کی ولادت ہوئی تھی ان کے والد کا مزار شیخ کلینی رازی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ خود کلینی مؤلف کافی کا مزار نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے والد گرامی کا مزار ہے۔ کلین شہر میں امام کلینی کے والد کے مزار کا بیرونی منظر یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح رے شہر کی ایک تاریخی عمارت کا دروازہ دکھایا گیا ہے۔ مزید رے شہر میں قدیم عمارت کے یادگار جو ہے ایک تصویر دکھائی گئی ہے، جو قدیم عمارت تھی، اب وہ اس کا کچھ حصہ باقی ہے۔ رے شہر میں مشہور مزار کے خوبصورت گنبد یہاں پہ دکھائے گئے ہیں۔ اسی طرح رے شہر میں بی بی شہر بانو کا مزار بھی مشہور ہے، جو کہ پہاڑیوں کے اوپر کی طرف ہے، اور اسی کا ایک اور نقشہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ یہاں تک رے شہر کی تاریخی اور ثقافتی پس منظر کا تعلق ہے تو اسلام سے پہلے کی اس کی تاریخ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے قدیم شہر جیومرتھ کے بعد اکاسرہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور بعد میں رام فیروز نامی بادشاہ نے اس کی تجدید بنا بھی کی تھی، اور اسلامی فتح سے پہلے یزدجر کے 2 بیٹوں فیروز اور ہرمز کے درمیان ایک مشہور واقعہ بھی وہاں پہ مارکہ بھی پیش آیا تھا۔ یہاں تک اسلامی فتح کا تعلق ہے تو 18 سنہ سے 23 کے درمیان بتایا گیا ہے کہ اس کو فتح کیا گیا، اور مختلف اسلامی حکومتیں وہاں پر قائم رہیں، اور مختلف
جو تحریکیں تھیں اور انقلابات تھے وہ بھی وہاں پہ سر اٹھاتے رہے۔ سب سے پہلے خوارج کے وہاں پر خروج کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح ذکر کیا گیا ہے کہ علویوں نے بھی وہاں پر انقلابات کیے، اور عباسی دور میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مہدی عباسی 141 ہجری میں وہاں پر قیام پذیر رہا، اور اس کا ہارون الرشید بیٹا بھی وہاں پہ پیدا ہوا، اور اس کے بعد ہارون بھی وہاں پہ آتا جاتا رہا، اور باقی عباسی دور میں اس کی کافی اہمیت تھی۔ یہاں تک اس شہر کی ثقافت کا تعلق ہے تو عمومی حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ اپنی اقتصادی اور جغرافیائی حوالے سے یہ بہت اہم شہر ہے۔ اس کی آب و ہوا، پانی خوشگوار ہے، بہت سے اصحاب اور تابعین وہاں پہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ سکونت اختیار کی۔ یہاں تک رے شہر کی ثقافت کا تعلق ہے کہ اس میں کون کون سے مکاتب اسلامی پائے جاتے تھے، تو اس کو ہم اگلی سلائیڈ میں ذکر کریں گے۔ جہاں تک رے شہر میں موجود اسلامی مکاتب فکر کا تعلق ہے تو خوارج وہاں پر موجود تھے، جنہوں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ نہروان کی، اور اس کے بعد وہاں پر نواسب موجود تھے جو ائمہ معصومین سے دشمنی رکھتے تھے، اور معتزلہ وہاں پر موجود تھے جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عقلیات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور شرعی دلیلوں کی عقل کے مقابلے میں تعویلیں کرتے ہیں۔ زیدیہ وہاں پہ موجود تھے جو امام زید بن علی کے ماننے والے ہیں، چونکہ زید بن علی نے قیام کیا تھا، اور اس کے پیروکار بھی مختلف جگہوں پہ رہے اور آج بھی موجود ہیں یمن میں۔ نجاریہ حسین بن محمد کے ماننے والے ہیں، اور یہ زیادہ تر جبری قسم کے ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے حنفیہ وہاں پر موجود تھے، اور امام شافعی کی فقہ کو ماننے والے شافعیہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور شیعہ امامیہ جو کہ 12 اماموں کو مانتے ہیں ان کی تعداد بھی وہاں پر تھی، اور شہزادہ عبدالعظیم جو ان کی وہاں پر مزار بھی ہے یہ انہی سے تعلق رکھتے تھے۔ رے شہر میں موجود اسلامی مکاتب کے حوالے سے الکافی کے مقدمہ میں تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے، جیسا کہ انہوں نے معتزلہ کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے مدرسہ سلفیہ کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح مدرسہ عقلیہ کا ذکر کیا ہے، اور ان کے درمیان پائے جانے والے اختلاف کو ذکر کیا ہے کہ مختلف اسلامی ادوار میں ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہا، اور اس کی تفصیل ہم دیکھ سکتے ہیں الکافی جلد اول صفحہ 20 اور تذکرۃ الاعیان علامہ جعفر سبحانی صفحہ 277 میں۔ امام کلینی کے اساتذہ کے حوالے سے یہاں پر گفتگو کی جائے گی۔ ان کے اساتذہ میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو مکثرون ہیں، یعنی ان سے امام کلینی نے بہت زیادہ روایات لی ہیں۔ ان میں احمد بن ادریس اشعری کمی ہیں، حسین بن محمد بن عامر اشعری کمی ہیں، یہ بھی جلیل القدر ثقہ شخصیت ہیں۔ حمید بن زیاد سے بھی انہوں نے کافی روایات لی ہیں۔ علی بن ابراہیم کمی مشہور مفسر کمی ہیں، ان سے بھی ہزاروں روایات لی ہیں۔ علی بن محمد علان ان سے روایات لی ہیں۔ علی بن محمد بن بندار سے بھی انہوں نے کافی روایات لی ہیں۔ محمد بن اسماعیل نیشا پوری سے انہوں نے فاضل بن شاہزان کی کتابیں نقل کی ہیں، اور محمد بن یحییٰ عطار سے انہوں نے 6000 کے قریب روایات لی ہیں، ثقہ جلیل شخصیت تھے۔ احمد بن محمد عاصمی کوفی سے بھی انہوں نے کافی روایات لی ہیں، اور احمد بن مہران سے بھی انہوں نے روایات لی ہیں، یہ بھی حسن ممدو تھے۔ اور محمد بن جعفر اسدی سے بھی انہوں نے کافی روایات لی ہیں، یہ بھی ثقہ جلیل تھے۔ اسی طرح امام کلینی کے باقی اساتذہ میں سے محمد بن جعفر رزاز ہیں، اور محمد بن حسن ہیں۔ علی بن حسین جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ کے والد گرامی بھی ہیں۔ ابو بکر حبال، ابو داود، احمد بن عبداللہ جو برقی کے پوتے ہیں، اور احمد بن محمد بن سعید ابن عقدہ مشہور ہیں، مشہور زیدی عالم تھے، حافظ تھے، لاکھوں حدیثوں کی سندیں اور ماتن ان کو یاد تھے۔ اور حبیب بن حسن، حسن بن خفیف، حسین بن حسن اور حسین بن علی ہاشمی، لیکن ان اساتذہ کو مقلون کہا جاتا ہے، یعنی امام کلینی نے ان سے کم روایات نقل کی ہیں۔ اسی طرح امام کلینی کے بعض دوسرے اساتذہ کے بھی یہاں پر نام ذکر کیے جائیں گے۔ عبداللہ بن جعفر حمیری جلیل القدر ثقہ عالم ہیں،
علی بن ابراہیم ہاشمی، علی بن حسین قمی سعد آبادی، علی بن موسیٰ، قاسم بن علا، محمد بن احمد بن علی بن سالت، محمد بن عبداللہ بن جعفر حمیری، محمد بن عقیل، محمد بن علی بن معمر اور محمد بن محمود اور داؤد بن پورا بھی ان کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ جہاں تک امام کلینی کے اساتذہ کی بحث کا تعلق ہے تو بہت ساری علمی کتابوں میں ان کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ معجم رجال الحدیث سید ابو القاسم خوئی علیہ رحمہ نے ان کے متعلق گفتگو کی ہے اور ان کی روایات کی تعداد بھی بیان کی ہے۔ امام خوئی نے ان کے متعلق گفتگو کی ہے۔ معجم رجال الحدیث جلد نمبر 19 صفحہ 58 پہ یہ گفتگو پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جناب حسین بروجردی نے موسوعہ رجالیہ میں، اور جناب محمد آصف موسنی جلیل القدر محقق عالم تھے، انہوں نے بحوث علم رجال میں صفحہ 280 پہ ان کے متعلق گفتگو کی ہے۔ اس درس کے آخر میں ہم امام کلینی کے تلامذہ اعظام کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں احمد بن ابراہیم سیمری ثقہ جلیل القدر شخصیت ہیں، اور احمد بن احمد ابو الحسین کاتب کوفی ہیں، اور احمد بن علی بن سعید کوفی ہیں، اور ان کے شاگردوں میں احمد بن محمد بن سلیمان ابو غالب زراری کوفی ثقہ جلیل ہیں۔ جناب زرارہ بن آیون کوفی اصحاب اجماع میں سے جو شخصیت ہیں ان کی نسل میں سے ہیں۔ محمد بن عبداللہ ابو المفضل، جعفر بن محمد بن قولوے صاحب کامل الزیارات جلیل القدر شخصیت ہیں۔ عبد الکریم بزاز بھی ان کے شاگردوں میں ہیں۔ علی بن احمد دقاق اور محمد بن احمد بن محمد بن سنان اور محمد بن اسام کلینی اور ہارون بن موسیٰ الاکبری جو جلیل القدر شخصیت ہیں، بغدادی تھے۔ تو ان شاگردوں نے ان سے روایت کی ہے کافی شریف کی، اور ان سے بھی آگے روایت کرنے والے بہت سے بزرگ شخصیات ہیں، جن میں سید مرتضیٰ، حسین غزائری، اقرائی، احمد بن عبدون اور شیخ صدوق غزائری وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے شاگردوں میں محمد بن ابراہیم النعمانی کو بھی شامل کیا گیا ہے، کانا خصیصاً بہی، جو ان کے خاص شاگرد تھے۔ محمد بن احمد بن عبداللہ بن قضاعہ بن صفوان بن مہران جمال جلیل القدر شخصیت تھے، وہ بھی ان کے شاگردوں میں شامل تھے۔ بہت سے علماء نے امام کلینی کے تلامذہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ موسوعۃ و طبقات الفقہاء علامہ جعفر سبحانی کے زیر نظر لکھا گیا ہے، انہوں نے ان کے شاگردوں کی ایک فہرست بیان کی ہے۔ اسی طرح علامہ آصف موسنی نے بھی اپنی بحوث فی علم رجال میں گفتگو کی ہے، اور دیگر شخصیات نے بھی ان کے حوالے سے تفصیل بیان کی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں امام کلینی کا تعارف پیش ہوا ہے، امام کلینی کا نام اور تاریخ پیدائش، شہر رے کا تعارف، رے شہر میں موجود اسلامی مکاتب کا تذکرہ ہوا، امام کلینی کے مشائخ اور اساتذہ اور امام کلینی کے شاگردوں کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ اس میں ہم نے بہت ہی اہم مصادر سے استفادہ کیا ہے، الوافی، معجم رجال الحدیث، موسوعہ طبقات الفقہاء، اسی طرح دیگر مورخین اور علماء نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے، اکمال ابن معقولہ، الکامل فی التاریخ، سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی تاریخ الاسلام، الوافی بالوفیات کا ذکر ہو چکا ہے، لسان المیزان، الاعلام زرکلی اور دیگر کتابوں میں بھی امام کلینی کا ذکر کیا گیا ہے۔